الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظوني في أصحابي او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت جمیع ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، دارمی اور حاکم وغیرہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا انتم تتمون 70 امتاً، کائنات انسانی میں اللہ رب کریم نے
کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام بھیجے، تاکہ وہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنے کی تعلیم دیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ رب کریم نے اپنے ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو الگ سے ایک امت عطا نہیں کی، بلکہ ایک ہی امت کو سمجھانے کے لیے پے در پے کئی ایک انبیاء اللہ رب کریم نے دنیا میں مبعوث کیے اور بھیجے۔ ایک ہی شریعت ہوا کرتی تھی جسے سمجھانے کے لیے ایک ہی امت کے پاس کئی انبیاء آتے، جس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امتاً، کہ کائنات میں اللہ نے صرف 70 امتیں بھیجی، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 70 امتوں کی تکمیل ہے۔ آپ سے پہلے اس کائنات میں 69 امتیں گزر چکی ہیں۔ ان 70 امتوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب کریم نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے۔ بہرحال اللہ رب کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم ان 70 امتوں کی تکمیل ہو، وَأَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں ساری امتوں میں بہترین اور باعزت جو امت ہے، سب سے زیادہ عزت پانے والی اور سب سے زیادہ مقام اور شرف حاصل کرنے والی امت، یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امت محمد میں سب سے اولین جو اس امت کے مصداق ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء، اللہ رب کریم نے مجھے کچھ ایسی خصوصیات عطا کی جو مجھ سے پہلے اللہ رب کریم نے اپنے کسی پیغمبر کو وہ خصوصیت عطا نہیں کی۔ ان میں ایک خاصیت، ایک مقام اور مرتبہ یہ ہے، فرمایا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اللہ نے میری امت کو تمام امتوں سے بہترین بنایا ہے۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے لوگو خیر القرونی الذی آنا فی، بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں موجود ہوں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر بہترین میرے بعد کا زمانہ ہے اور پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ مسند احمد کے اندر فقیہ امت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین اثر ہے، فرمایا کرتے ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد
اللہ رب کریم نے کائنات انسانی کی ارواح کو پیدا کرنے کے فوراً بعد پوری انسانیت کے دلوں کو چیک کیا، دلوں کو دیکھا خالق کائنات نے۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پوری انسانیت کے دلوں میں سب سے بہترین دل اللہ کو جو لگا وہ محمد مصطفیٰ کا دل تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو اپنے لیے پسند کیا۔ فابتعثہ برسالتی، اور اپنی نبوت اور شریعت اور رسالت دے کر محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ ثم نظر بعد قلب محمد فی قلوب العباد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پسند کرنے کے بعد اللہ رب کریم نے دوبارہ پوری انسانیت کے دلوں کو چیک کیا ہے۔ پوری انسانیت کے دلوں کو اللہ نے چیک کیا ہے خالق کائنات نے۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کو اللہ نے پوری انسانیت کے دلوں میں سب سے بہترین پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، اس لیے ان تمام ہستیوں کو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کا صحابی بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اس لیے صحابہ کرام ابو بکر صدیق سے لے کر پیغمبر کے آخری صحابی تک، جس نے صرف ایک مرتبہ بھی شرف دیدار جسے نصیب ہوا حالت اسلام میں صحابیت کا شرف پا لیا، تمام کے تمام یہ لوگ دنیا کے تمام لوگوں سے بہترین ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دھرتی پر سب سے پاکیزہ دل، سب سے پاکیزہ ہستیاں، چنیدہ ہستیاں، برگزیدہ ہستیاں اگر ہیں تو وہ محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے صحابہ کا یہ شرف ہے، یہ شان ہے ان کی۔ اسی لیے امام مسروق رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہے، کئی ایک صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، خصوصاً ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے شاگرد ہیں امام مسروق، فرمایا کرتے تھے لوگو حب ابی بکر و عمر سنت، ابو بکر و عمر سے محبت کرنا پیغمبر کی سنت ہے، ان سے آگے بڑھیں، امام مسروق سے آگے بڑھیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ جو کہ تابعی اور 200 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں حب ابی بکر و عمر فریضۃ، ابو بکر و عمر سے محبت کرنا فرض ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ، امام ابن حزم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بل حبہم فریضۃ، تمام صحابہ سے محبت کرنا فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح صحابہ کرام سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، دنیا کا جو شخص میرے صحابہ سے محبت کرے گا وجہ یہ ہوگی کہ اس کو میرے ساتھ محبت ہوگی، اور جو شخص میرے صحابہ سے نفرت کرے گا اس کی پہلی اور اساسی مین وجہ یہ ہوگی کہ اس کو پیغمبر سے نفرت ہوگی۔ پیغمبر سے محبت کرنے والا شخص پیغمبر کے کسی ایک صحابی سے نفرت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام معیار ہدایت ہے، ہمارے لیے معیار ایمان ہے، ہمارے لیے امن کا سبب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد گھر چلے گئے، دوبارہ آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد فنظر الی السماء، آپ نے اپنی نظر اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، آسمان پر ستارے جگمگا رہے، آسمان ستاروں سے بھرا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لوگو النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے امن کا سبب ہے، یہ ستارے آسمان کے لیے امن کا سبب ہیں۔ اذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے، اللہ ان ستاروں کو ختم کر دے گا تو آسمان کے لیے وہ چیز آ جائے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا۔ وعدہ کس کا؟ اذا السماء انشقت، جب قیامت قائم ہوگی آسمان پھٹ جائے گا۔ ہمارے ستارے اس وقت تک موجود ہیں، جب تک آسمان پر ستارے نظر آ رہے ہیں قیامت نہیں آتی، آسمان اپنی جگہ موجود ہے، برقرار ہے۔ اسی طرح یہ مثال دے کر سمجھایا، اسی طرح وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، لوگوں میں امن ہوں اپنے صحابہ کے لیے، میں امن ہوں اپنے صحابہ کے لیے، جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی فتنہ نہیں آ سکتا۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى الصَّحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابہ کرام میں فتنے داخل ہونے لگ جائیں گے، فتنے آنا لگ جائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے فَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِي أَتَى عَلَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُ، جب صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے میری امت فتنے کا، فساد کا شکار ہو کر برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ امت کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے جب تک کائنات میں ایک صحابی موجود تھا امت برقرار تھی، فتنے نہیں تھے، فساد نہیں تھا۔ صحابہ جاتے گئے، صحابہ دنیا سے ختم ہوتے رہے، صحابہ کا اختتام ہوا، دنیا کو فتنوں نے گھیر لی۔ یہ صحابہ کی برکت ہے، یہ شان پیغمبر کے صحابہ کی کیسی برکت ہے، کیسی برکت۔ صحیح مسلم کی حدیث، ایک حدیث چھوڑ کر آگے حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگو یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا یغزو فئام من الناس، مسلمانوں کی جماعتیں جہاد کریں گی، جہادی سفر پر روانہ ہوں گے، کئی دن کے جہاد کریں گے، لڑائیاں کریں گے، فتح نہیں ہوگی، آخر کار فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پوچھنے والا ان جماعتوں میں سے کسی ایک جہادی جماعت سے یہ سوال کرے گا کیا تمہارے اندر ایسا کوئی شخص موجود ہے جس نے اپنی حالت ایمان میں محمد رسول اللہ کو دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا جائے گا نام، جی ہاں ایک شخص موجود ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے، اللہ کے پیغمبر سے ملاقات ہوئی، حالت ایمان میں تھا، صحابی تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اسی وقت اس جماعت کو فتح دے دی جائے گی۔ فتح کا سبب ہے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر ایک دور آئے گا جہاد، کیونکہ قیامت تک جاری ہے، جہاد ہو رہا ہوگا، مختلف جماعتیں جہاد کر رہی ہوگی، اچانک ایک پوچھنے والا پوچھے گا حل فیکم من رہا من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے کسی صحابی رسول سے حالت اسلام میں ملاقات کی ہو؟ یعنی کوئی تابعی موجود ہے؟ بتایا جائے گا جی ہاں ایک تابعی موجود ہے۔ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اللہ اس جماعت کو فتح دے دے گا۔
صحابی کو دیکھنے والے شخص کی برکت سے اللہ اسے فتح دے دے گا۔ کیوں؟ یہ کون ہستیاں ہیں؟ فرمایا لن يدخل النار احد من رآنی او رآ من رآنی، لوگوں وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جس نے حالت اسلام میں مجھے دیکھا ہے، اور وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا جس نے مجھے دیکھنے والے صحابی کو حالت اسلام میں دیکھ لی ہے۔ اسی لیے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے، یہی حدیث اپنے شاگرد سے فرماتے ہیں کہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا سن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اور سن میں بہت بڑا خوش نصیب ہوں اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حالت اسلام میں محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، میں نے اپنے اوپر جہنم کو حرام کروایا، اور تو بھی خوش نصیب ہے اس لیے کہ تو نے حالت اسلام میں مجھے دیکھ لیا ہے، مجھ سے ملاقات کی ہے، اللہ نے تیرے اوپر بھی جہنم کو حرام کر دی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی برکت ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلوائی ہے، دنیا کا جو شخص حالت اسلام میں صحابہ کرام کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، انہیں دیکھ لیتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، اللہ اس پر بھی جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ شان ہے صحابہ کرام کی، یہ مقام ہے، یہی تو وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، لوگو لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے صحابہ کو برا نہ کہا کرو، ان کی برائیاں بیان نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، فرمایا اگر میرا صحابی اپنی مٹھی میں جو لے کر آ جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ایک عام امتی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یہ احد پہاڑ کے برابر اس کا خرچ کیا ہوا سونا میرے صحابی کے ایک مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں احد پہاڑ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنی موٹائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا کوئی شخص کتنا ہی نیکی کر لے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا کسی کی ملکیت میں ہونا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب احد پہاڑ کے برابر سونا کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، اسی طرح کائنات کا کوئی شخص نیکی میں پیغمبر کے کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر، فرماتے ہیں لوگوں لَمَقَامُ أَحَدِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتن صحابہ کا ایک گھڑی پیغمبر کے ساتھ گزار لینا، آپ کی مجلس میں بیٹھ لینا، خیر من عمل احدکم عمرہ، اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، نیکی کرتا رہے، پوری زندگی کی نیکیاں مل کر پیغمبر کی مجلس میں صحابی کا ایک لحظہ بیٹھ جانا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک لحظہ پیغمبر کے ساتھ بیٹھ جانا پوری زندگی کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو پھر ایسے لوگوں پر طعنہ کرنا، تشنیع کرنا، ان کی برائیاں بیان کرنا، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے بارے میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کوفہ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا سعید نے سن لیا رضی اللہ عنہ، کھڑے ہو گئے، خطبہ ارشاد فرمایا،
اور فرمانے لگے او کوفی تجھے پتہ نہیں یہ علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ علی تو ان 10 لوگوں میں ہے جن کا نام لے لے کر پیغمبر نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ یہ تو ان 10 لوگوں میں جن کا نام لے کر اللہ کے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری سنائی، اور تو اس علی کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں حضرات، یہ حدیث سعید بن زید بیان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ 10 لوگ ایسے ہیں جنہیں نام لے لے کر اللہ کے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی۔ حدیث آپ نے سن لی، نام بھی سن لیے، شاید آپ کے ذہن میں سوال آیا ہو، اس وقت سننے والوں کے ذہن میں بھی ایک سوال آیا تھا، عرض کی اے سعید آپ نے حدیث سناتے ہوئے کہا ہے کہ 10 آدمیوں کا نام لے کر اللہ کے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن جب آپ نے نام گنوائے ہیں، حدیث سنائی ہے، تو 9 آدمیوں کا نام لیا ہے، 10ویں کا نام نہیں لیا، 10ویں کا نام نہیں لیا۔ فساکت سعید بن زید، سیدنا سعید خاموش ہو گئے۔ دوبارہ سوال کیا، من العاشر، 10واں کون ہے؟ 10واں کون ہے؟ قربان جائیں، کیا اخلاص ہے، کیا تقوی ہے۔ سیدنا سعید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، لوگوں اگر تم مجھ سے بار بار سوال نہ کرتے تو میں تمہیں بتاتا نہیں، اگر بار بار سوال کر لیا تو اب بتاتا ہوں۔ 10ویں ہوا سعید بن زید، خود سعید بن زید ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ 10 لوگ ہیں جنہیں پیغمبر نے نام لے لے کر جنت کی خوشخبریاں دی۔ آج لوگ ان پر طنز کرنے سے بھی نہیں رکتے، ان پر طنز کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے سنیے، سیدنا سعید فرماتے ہیں اسی روایت میں، آگے فرماتے ہیں لوگو لمشہد رجل منہم ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر احدکم ولو عمر عمر نوح علیہ السلام۔ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، یہ تو 10 وہ تھے جنہیں جنت کی خوشخبری ملی ہے، لیکن سنو میرے پیغمبر کے جتنی بھی صحابی ہیں، کوئی ایک صحابی صرف اتنی دیر پیغمبر کے ساتھ جہاد میں چلا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں سیدنا سعید بن زید کے، یغبر وجہہ فی، کہ صرف جہاد کے میدان میں کوئی زخم نہیں لگا، تیر نہیں لگا، تلوار نہیں لگی، بلکہ اتنا ہوا کہ یغبر وجہہ فی ہے، چہرے پر وہ میدان جہاد کی مٹی اڑ کر پڑ گئی، چہرہ خاک آلود ہوا۔ اتنی دیر جہاد میں پیغمبر کے ساتھ کوئی ایک صحابی شامل ہوا، فرمایا خیر من عمل احدکم عمرہ ولو عمر عمر نوح، اگر ایک شخص کو اللہ رب کریم نوح علیہ السلام کی عمر عطا کر دے اور پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کرے، عمر نوح پانے والا بھی پیغمبر کے اس صحابی کے اس چھوٹے سے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ عمر نوح جانتے ہیں آپ؟ عمر نوح کتنی عمر ہے نوح علیہ السلام کی؟ 950 سال۔ یہ تو نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا دورانیہ ہے، یہ تو دین کی تبلیغ ہے 950 سال۔ میں نے ایک مفسر کا قول پڑھا ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے 1300 سال عمر عطا فرمائی تھی۔ 1300 سال ایک شخص اللہ کی فرما برداری میں گزار دے، ایک لحظہ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ پیغمبر کا صحابی پیغمبر کے ساتھ 1 منٹ کے لیے جہاد میں گیا، چہرے پر میدان جہاد کی مٹی پڑی، اس کو جو نیکی اللہ نے دی، یہ ساری زندگی کی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب یہ مقابلہ نہیں ہے، جب یہ مقابلہ نہیں ہے
اور اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے تمام کے تمام کے لیے اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو پھر پیغمبر کے صحابہ کی ذات پر تنقیص کیسے، ان پر اعتراض کیسے؟ اعتراض کرنے والا خود جہنمی تو ہو سکتا ہے، دین اسلام سے خارج تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کے کسی ایک صحابی کی ذات کی نہ تنقیص شریعت میں جائز ہے، نہ کسی پیغمبر کے ایک صحابی پر اعتراض شریعت میں جائز و روا ہے، نہیں ہو سکتا. اللہ نے اعلان فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے. حضرات میں نے تو جب سے یہ قول پڑھا اللہ کے فضل و کرم سے میرے دل میں بہار آ گئی، اور آپ بھی سنیں اس قول کو، شاید آپ کے دل میں بھی بہار آ جائے. امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہے، علماء موجود ہیں جن کا لقب ہے سید التابعین. اور تابعین ابھی آپ نے سنا وہ ہیں جنہوں نے حالت اسلام میں پیغمبر کے صحابہ کو دیکھ کر اپنے اوپر جہنم کو حرام کروا دیے، وہ تابعین ہیں. اور یہ تابعین کے سردار ہیں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ. ان سے ایک شاگرد نے سوال کیا ہے، اور شاگرد کون ہے؟ شاگرد کوئی عام شخص نہیں، جن کا نام بڑا معروف ہے، امام زہری رحمہ اللہ، ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ، یہ شاگرد ہیں سعید ابن مسیب کے رحمہ اللہ. سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے، اور استاد کون ہے؟ صحابہ کرام کا شاگرد ہے. سعید ابن مسیب صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. حضرات سوال کیا ہے؟ شاگرد نے سوال کیا کہ شیخنا، کچھ لوگ اب ایسے پیدا ہوئے ہیں جو صحابہ کرام پر طنز کرتے ہیں، حتیٰ کہ خلفائے راشدین پر بھی طنز کرتے ہیں. ایسے لوگ پیدا ہو گئے، خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کرتے ہیں. ایسے لوگ پیدا ہوئے، آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ قربان جائیں، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے یہ قول. فرماتے ہیں اسما یا زہری، بیٹا او زہری سن، یاد رکھنا میرا قیمتی جملہ ہے. کیا جملہ؟ فرماتے ہیں یاد رکھنا من مات محبا لأبی بکر و عمر و عثمان و علی و ترحم معاویہ، جس شخص کو موت اس حالت میں آئی کہ ابو بکر سے محبت کرتا تھا، عمر سے محبت کرتا تھا، عثمان سے محبت کرتا تھا، علی سے محبت کرتا تھا، معاویہ سے محبت تھی، اس کے لیے رحم کی اللہ سے دعائیں کرتا تھا. سعید ابن مسیب کا عقیدہ یہ ہے کان حقا علی اللہ اللہ یناقشہ الحساب. جب میدان قیامت میں یہ شخص جائے گا جس نے ابو بکر سے محبت کی، عمر سے محبت کی، عثمان سے محبت کی، علی سے محبت کی، معاویہ سے محبت کی رضی اللہ عنہم، ایسا شخص جب اللہ کے سامنے جائے گا اللہ پر لازم ہے اللہ اپنے اس بندے کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا. اللہ یناقشہ الحساب، اللہ حساب نہیں کرے گا، اللہ پوچھے گا نہیں کہ تو نے نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے. نہیں، حقیقی معنی میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی و معاویہ سے محبت کر کے آیا ہے، رب نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دینا ہے. حضرات اس قول نے میرے دل کو بہار پہنچائی ہے، اس لیے آپ نے بھی یہ قول سن لیا ہے. آج سے اپنے دلوں میں ان یاران پیغمبر کی محبت کو بٹھا دیں، ان سے محبت کریں. اور محبت خالی دعوے کا نام نہیں، محبت خالی الفاظ کا نام نہیں، بلکہ محبت یہ ہے کہ جس سیرت کو گزارا ہے، جس طرح طریقہ ہے ابو بکر صدیق کا، جو سیرت ہے میرے عمر کی، جو زندگی کا طریقہ ہے، جو اصول ہے عثمان کا، جو علی کا طریقہ ہے، جو معاویہ کا زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے رضی اللہ عنہم، اس طریقے کو اپناتے جائیں. یہی محبت ہے، یہی محبت ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ ان پر طنز کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب کریم نے اعلان فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم
رضی اللہ عنہم، ایک عام شخص بھی سمجھتا ہے کہ کیا معنی ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ طنز کرنے والے سوچ تو صحیح، اللہ تو اس سے راضی ہو گیا، اللہ ابو بکر سے راضی ہو گیا، عمر سے راضی، عثمان سے راضی، طلحہ سے راضی، علی سے راضی، معاویہ سے راضی، ابو سفیان سے راضی، رضی اللہ عنہم، اور تو ان سے راضی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تیرا سب سے پہلے اختلاف ہے کائنات کے رب کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، تو کہتا ہے میں ان پہ راضی نہیں ہوں، فلاں میں یہ غلطی تھی، فلاں میں یہ برائی تھی، فلاں نے یہ غلطی کی۔ رب فرماتا ہے میں راضی ہو گیا، اور تو کہتا ہے میں راضی نہیں ہوا۔ اختلاف ہے تیرا سب سے پہلے اللہ رب کریم کے ساتھ۔ رب کے ساتھ اختلاف کرنے والا انسان ہے؟ نہیں، رب کے ساتھ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کے ساتھ اختلاف، اللہ اکبر۔ اور صرف رضی اللہ عنہم نہیں کہا، صرف رضی اللہ عنہم بھی نہیں فرمایا، بلکہ آگے بھی فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، وَرَضُوا عَنْهُ، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیا معنی؟ کبھی غور کیا ہے؟ اس نقطے پر بھی غور کریں۔ رضی اللہ عنہم، جب بھی کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اسے تکلیفیں ضرور آتی ہیں، مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ صحابہ کرام پر پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں۔ ان تکالیف کو، ان مصیبتوں کو برداشت کر لینا یہ اللہ کی رضا ہے، کیونکہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور صحابہ کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ رضی اللہ عنہم، صحابہ نے مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلی، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے یہ تو اعلان کر دیا کہ تمہارا عمل خالص ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ لیکن ایک نقطہ یاد رکھیے، جب بھی دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو درد ضرور ہوتا ہے، تکلیف ضرور ہوتی ہے، محبت میں بندہ جھیل جاتا ہے، مصیبتیں اٹھا لیتا ہے، تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی عشق و محبت کا وہ معیار مل جاتا ہے کہ تکلیفیں سہ کر بھی دکھ ملتا ہے، کانٹوں پہ چل کر بھی یوں لگتا ہے جیسے گلاب کے پھولوں پہ چل رہا ہو۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں جب بھی تکلیفیں پہنچی، انگاروں پہ لٹایا گیا، کسی ایک بھی فتنے اور مصیبت کا دکھ اور درد اور تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ خوشی ہوتی گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، یہ محبت کا انتہائی درجہ ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، آپ نے دیکھا نہیں سمیہ کو ابو جہل نے باندھا تھا، اختصار کے ساتھ اشارہ کر دیتا ہوں، 2 اونٹوں کے ساتھ، ایک ٹانگ میں رسی باندھی، ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ میں رسی باندھی دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک اونٹ کا منہ ادھر ہے دوسرے کا منہ ادھر ہے، دونوں کو بھگایا، اور اس لعنتی نے شرمگاہ میں تیر بھی مارا۔ لیکن حدیث کا مطالعہ کیجئے، جب جسم 2 ٹکڑے ہوا تو سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وَرَضُوا عَنْهُ، یہ تکلیف انہیں محبت میں چلی گئی، محبت میں لے گئی، یہ کانٹے، یہ تیر یوں لگے جیسے پھول لگ رہے ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پیغمبر کے ان صحابہ پر اعتراض کرتے ہو جن کے بارے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پیغمبر کے وہ صحابہ، ان پر طنز کرتے ہو جن کے بارے رب نے اعلان کیا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، لوگوں قیامت کے دن بہت بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی رسوائی ہوگی۔ قیامت کے دن کی رسوائی ایسی خطرناک ہے، ایسی بری ہے، جس سے نجات کے لیے اللہ کا ایک عظیم پیغمبر بھی دعا کر رہا ہے۔ کون؟ جد الانبیاء۔ کون؟ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں یوم رب لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ جب لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے مجھے رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے دن کی رسوائی، قیامت کے دن کی رسوائی بڑی ہلاکت خیز ہے۔ جد الانبیاء بھی نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ادھر غور کیجئے، جد الانبیاء دعا کرتے ہیں اللہ رسوائی سے بچا، لیکن اللہ نے اسی پیغمبر کے باپ ابراہیم کے باپ آزر کو انہی کے سامنے جہنم میں ڈالا۔
ادھر دعا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اعلان کرتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، قیامت کے دن میرے پیغمبر محمد اور ان کے صحابہ آئیں گے، میدان قیامت میں کسی قسم کی رسوائی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اعزاز عطا کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جب وہ میدان محشر میں چلیں گے صحابہ اور ان کا پیغمبر، تو ان کے آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، اوپر نور، نیچے نور، نور ہی نور ہوگا۔ نور میں پیغمبر اور اس کے صحابہ چلیں گے۔ ان صحابہ پر طنز کرتے ہو، جاؤ کسی مفسر سے پوچھو جو قرآن کریم کی اس آیت سے پیغمبر کے کسی ایک صحابی کو نکال سکتا ہو۔ نہیں، ابو بکر صدیق سے لے کر پیغمبر کے آخری صحابی تک تمام صحابہ اس آیت کا مصداق ہیں۔ پیغمبر خود بھی نور میں چلیں گے اور آپ کے تمام صحابہ بھی نور میں چلیں گے۔ نورہم، نور، اور نور بھی کیسا؟ نور بھی کیسا؟ نور بھی ساکت نہیں، ایک ہی جگہ رکا ہوا نہیں، بلکہ فرمایا یسعی، نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوا جائے گا۔ پل صراط کی طرف جائیں گے، آگے نور دوڑ رہا ہے، جس طرف مڑیں گے نور آگے ان کی خدمت میں، ان کے استقبال میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ نے ان کا استقبال کرنے والا، ان کو پروٹوکول دینے والا میدان محشر میں نور کو بنا دیا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا۔ حضرات، پیغمبر کے ان صحابہ پر طنز کرتے ہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ اپنی بات کو آگے چلاتا۔ جو باتیں عرض کر چکا ان کا خلاصہ یہی ہے کہ پیغمبر کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ پیغمبر کے کسی بھی ایک صحابی پر طنز کرنا اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کا دفاع ہمارا ایمان ہے، پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت ہمارا ایمان ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔